الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق اللہ العظیم. یہ مدرسہ جیسا کہ اعلان ہوا اور محتمم صاحب کی رپورٹ میں ہمارے سامنے بات آئی کہ دراصل اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے مسلم بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کو مقصود بنا کر قائم کیا گیا، اور اس بستی کے مسلمانوں کی سلامتی اور سعادت مندی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب بلا لحاظ عمر قرآن مجید کے حفظ کرنے کی سہولت کا اعلان ہوا تو بچے، جوان اور بوڑھے سب متوجہ ہوئے. یہ آپ حضرات کی سعادت مندی اور قرآن سے تعلق کی علامت ہے اور بانی مدرسہ کے خلوص کی نشانی ہے. اس وقت ان طلبہ کرام نے جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، قرآن مجید کا حفظ مکمل کرنے کی تہنیتی تقریب میں شرکت کی اور ان کی دستار بندی کر کے اور انہیں مختصر سے ہدیے تحفے سے نواز کر کے ہمت افزائی کی گئی. دستار بندی کے جلسوں کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ خود حافظ عالم بننے والوں کی ہمت افزائی کی جائے، تہنیت و تبریک کے ذریعے ان کو اپنے مرتبے اور مقام کا احساس دلایا جائے، اور جو لوگ مسلمان بستی سے جمع ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن کا پیغام اور اس سعادت کی اہمیت و فضیلت کا اعلان کیا جائے اور اس پر بیان کیا جائے. تجربہ یہ ہے کہ جو بچے اسکول ایجوکیشن کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا اور حفظ کرنا چاہتے ہیں تو بسہولت کرتے ہیں. مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ بچے پڑھنے کے انداز کے مختلف تجربے کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ دشواری نہیں پیش آتی. ہم نے بھی ایک طویل عرصے سے مدرسے میں اس بات کا تجربہ کیا کہ جو طالب علم شروع میں آتے ہیں ان طالب علموں کو حفظ کرنے میں 6-7 سال لگتے ہیں، کوئی 6 سال میں، کوئی 7 سال میں. تو پھر ہم لوگوں کو یہ ترغیب دینے لگے کہ 7 تک پڑھا لیجئے. ہمارے ہاں اس وقت 7 کا بھی بورڈ ایگزام ہوتا تھا، تو ایک مرحلے تک پڑھا لیجئے اسکول، اس کے بعد پھر لا کر ان کو حفظ میں شریک کیجئے. یہ حفظ کر لیں گے زیادہ سے زیادہ 2.5-3 سال میں، تو 1 سال کے فرق کے ساتھ آپ 10ویں جماعت کا امتحان بھی ان کو دلا سکتے ہیں. تو لوگوں نے اس مشورے پر عمل کیا، تو جو طالب علم کا حفظ کرنے میں مدرسے کے اندر جو بالکل ابتدا سے آتا ہے، 7-8 برس مدرسے میں رہ کے حافظ بنتے ہیں، اس کے بجائے جو 7 پڑھ کے آتا تھا وہ 2.5 سے 3 سال میں حافظ بن کے چلا جاتا تھا. یہ ایک سہولت ہے جو شعور آنے کے بعد ایک مقصد کو حاصل کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو ملتا ہے. یہ سہولت اللہ کی طرف سے ہے.
بالکل جو بے شعور بچے ہیں، اور بے شعور بچوں میں بعض ذہین ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی سے قرآن مجید سنتے جاتے ہیں اور ذہن میں محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن سب اس صلاحیت کے نہیں ہوتے۔ اکے دکے واقعات کو ہم پیش کرتے ہیں لیکن سب اس صلاحیت کی نہیں ہوتے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے تھوڑا شعور پیدا ہونے کے بعد آغاز کیا جائے، بہت جلدی اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ مدرسہ بھی ہے کہ طلبا اپنے ارادے سے جب اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے زیادہ وقت نہیں لیا اور بہت کم وقت میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات ہمارے یہاں حیدرآباد میں بہت سے انگلش میڈیم انٹرنیشنل معیار کے اسکول والوں نے شعبہ حفظ بھی اس میں قائم کر رکھا ہے، اور بچے اس کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، سہولت سے کر لیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کے مدارس کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے، اور اس قسم کے مدارس کی طرف طلباء کو راغب کرنا چاہیے، اس واسطے کہ اس دور میں ماڈرن ایجوکیشن سے وابستہ رہنا اور دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم یافتہ ہونا ضرورت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں ہر لائن کے تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ ہندوستان بھر کے سروے کے مطابق جنوب کے بعض علاقوں کو چھوڑ کر کے اکثر جگہوں پر مسلمان تعلیم یافتہ نہیں۔ یہاں بھی بڑی بڑی آبادیاں لیبر طبقے کی، مزدوروں کی، ہر جگہ ہر قصبے میں اتنی بڑی تعداد موجود ہے جو تعلیم یافتہ نہیں۔ کام چاہے آدمی کچھ بھی کرے لیکن پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ پڑھا لکھا ہونا ایک عزت ہے، سربلندی ہے، فخر ہے۔ اس لیے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو، عصری علوم کے اعتبار سے بھی، اور جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں علماء اور حفاظ بھی ہونے چاہیے۔ اسلام نے سارے مسلمانوں کو حافظ عالم بننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عالم بننے کا حکم دیتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، یہ نظام ہی قائم نہ رہتا کائنات کا۔ اس لیے اللہ ہی نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ بقدر ضرورت حفاظ ہونے چاہیے، بقدر ضرورت علماء ہونے چاہیے، بقدر ضرورت طبیب ہونے چاہیے، بقدر ضرورت معمار ہونے چاہیے، بقدر ضرورت ہنرداں ہونے چاہیے، بقدر ضرورت پیشاور لوگ ہونے چاہیے۔ ہر طبقے میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ آپ صحابہ کرام کے اوپر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ اس زمانے کی سماجی اور معاشی ضرورت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ صحابہ اس کے اندر موجود نہ ہوں اور اس سے وابستہ نہ ہوں۔ سب سے صحابہ وابستہ تھے، اور سب صحابہ تھے، اور سب دین سے واقف تھے، اور سب کو پورا قرآن تو یاد نہیں تھا لیکن جس کو جتنا یاد ہو سکتا تھا یاد تھا۔ حفاظ کی بھی ایک تعداد تھی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک معرکے میں دھوکہ دے کر 70 حافظوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے قاتلوں کے لیے بددعا فرمائی تھی۔ تو یہ خصوصیت کیا تھی؟ سب صحابہ حافظ نہیں تھے، ایک تعداد حافظ تھی، ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا حضور علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تو صحابہ کے سماج میں بھی سب حافظ قرآن نہیں تھے، سب عالم دین نہیں تھے، لیکن کچھ صحابہ علماء کہلائے جاتے تھے اور ان سے تمام صحابہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ مگر فضیلت کے اعتبار سے ایک ادنا اور معمولی صحابی کے برابر بھی دنیا کو کوئی قطب غوث نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ان کا شرف ہے، ان کی فضیلت ہے، لیکن
سماج میں سب لوگ عالم ہو جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ البتہ ایسے لوگوں کا عالم بننا جو سماج کے ہر طبقے میں نمائندگی کی صلاحیت رکھتے ہوں، یہ زیادہ ضروری کام ہے۔ یہ مدرسہ اب شعبہ عالمیت کا بھی آغاز کرنے جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا حافظ ہو جانا ان بچوں کے لیے، اور جو بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں ذوق شوق سے لینا بھی چاہیے، شرف ہے، فضیلت ہے، بزرگی ہے، لیکن عالم بننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس واسطے کہ ایک حافظ وہ قرآن محفوظ رکھ سکتا ہے، تراویح میں سنا سکتا ہے اور خود پڑھ سکتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکی کما سکتا ہے، لیکن قرآن میں جو علوم اللہ نے ہدایت کے نازل فرمائے ہیں اس کو خود جانتا بھی نہیں ہے، دوسروں تک پہنچا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے عالم ہونا ایجوکیشنل سے وابستہ لوگوں کا، ایجوکیٹڈ طبقے کا، یہ بہت نافع ہوگا اور بہت ضرورت کا تقاضا ہوگا۔ اس وقت کچھ عنوانات ہیں جو گڈمڈ ہو گئے ہیں، ان کو علیحدہ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جو عصری تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ باقاعدہ عالم بھی بن جائیں تو دونوں علوم کی جامعیت کی وجہ سے فہم قرآن کا ان کو زیادہ موقع ملے گا۔ ہمارے شیخ اور ابھی حضرت مفتی صاحب نے بھی تذکرہ کیا، طبیب امت حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامن برکاتہم کی شاید ہی کوئی مجلس ہوگی، ابھی رمضان کے بعد بھی حاضر ہوا تھا۔ ہر دن کی ہر مجلس میں یہ فرماتے ہیں کہ سائنس پڑھنا چاہیے، سائنس معرفت رب کا بہت مضبوط وسیلہ ہے۔ اور میں ایک عرصے سے علماء کرام میں، اہل مدارس میں یہ بات کہتا ہوا آیا ہوں کہ بالکل سائنس سے ناواقفیت کی وجہ سے قرآن کریم کو کما حقہ نہیں سمجھا جا سکتا، اور علماء سمجھ بھی نہیں رہے ہیں قرآن کریم کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے قرآن میں کہ اس نے اپنے وجود اور اپنی صفات کے ثبوت کے واسطے ماحول کو پیش کیا ہے، اور ماحول کو نہ جاننے والا کیسے سمجھ سکے گا کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی بتایا، اس کو اپنی نشانی بتایا، اس کو اپنی نشانی بتایا۔ اور بار بار قرآن میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون لقوم یعقلون، بار بار یہ فرمایا تھا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ قرآن کی آیتوں کو ہم بہت آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ شدھ بدھ ہم کو فزیکل سائنس معلوم ہو، میڈیکل سائنس معلوم ہو، جتنی بنیادی باتیں اس لائن کی بھی معلوم ہوں گی، اتنا قرآن کھلے گا ہمارے قلب پر، اور ہم دنیا کو صحیح رستہ قرآن کی روشنی میں دکھا سکیں گے۔ ورنہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کو ہم لوگ پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی کے بعد ہے إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ تو یہی نہیں معلوم ہے، اس کی حقیقتیں ہی نہیں معلوم ہے، تو قدرت خداوندی تک کیسے پہنچے گی؟ قدرت خداوندی تک پہنچنے کو یہ جتنی مثالیں اللہ نے دی، اس کے بارے میں کچھ واقفیت چاہیے، اس کو کچھ جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی کیوں بنا دیا ہے، اپنی قدرت کی نشانی کیوں بنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنْوَانٌ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس میں اللہ نے پوری ایگریکلچر سائنس بیان فرمائی۔ اگر اس میں آدمی غور کرے، یہی ایک آیت
پوری ایگریکلچر سائنس کی بنا بن جائے گی، اور اسی سے سب اس کی تفصیلات نکلے گی، اور اسی سے اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں کون اگاتا ہے، اور یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے، رات کو دن میں کون داخل کرتا ہے۔ ہمارے طالب علم کو دن کا رات میں داخل ہونا نہیں معلوم، رات کا دن میں داخل ہونا نہیں معلوم، ہمیں سورج چاند ستاروں کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات بھی نہیں ہے، ایک کتاب بھی فزیکل سائنس کے بارے میں یا میڈیکل سائنس کے بارے میں ہمارے پاس پڑھائی نہیں جاتی، تو کما حقہ داعی نہیں بنتا۔ یہ 40 سال قوم میں رہنے کے بعد ہماری سمجھ میں آیا ہے، کما حقہ داعی نہیں بنتا۔ ہر طبقہ مدارس کے محاورات کو، علماء کی اصطلاحات کو سمجھنے کا اہل نہیں ہے، اسی وجہ سے عوام علماء سے دور ہو گئی، وہ نہیں سمجھا سکتے ان کو ان کی فہم کے مطابق۔ ہاں درجے میں بہترین درس دے سکتے، سامنے بیٹھے ہوئے علماء ہی ان کو اعلیٰ درجے کا سبق پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہی گفتگو ممبر پہ کریں گے، محراب سے کریں گے، تو سامنے بیٹھی ہوئی عوام اس کو آدھا بھی نہیں سمجھ پاتی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ آج سے 25-30 برس پہلے مسلمانوں کو دین کا اتنا شعور تھا کہ وہ علماء کی باتیں سمجھ لیتے تھے، لیکن آج کے مسلمان اتنا شعور نہیں رکھتے۔ وہ انگلش میڈیم اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، تمل میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو علماء کی لینگویج تک نہیں معلوم ہے، مدرسے والی زبان نہیں سمجھتے، اور وہ اردو بھی نہیں سمجھتے، تو ان کے سامنے بات نہیں پوری آ سکتی۔ اس لیے اس بات کو ماننا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر بھی جہاں عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، بقدر ضرورت اصلی تعلیم ہونی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے ہر اسکول کالج میں بقدر ضرورت مذہبی تعلیم ہونی چاہیے، اسی طریقے سے مدارس دینیہ میں بقدر ضرورت اصلی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور اس کی سفارش اس وقت میں دارالعلوم دیوبند پورے ہندوستان کے اپنے ٹائپ کے مدارس کو دے رہا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم کا نام لے کر کہا ہے، دارالعلوم چاہتا ہے کہ ہندوستان کی تمام ریاستوں کے وہ مدارس جو ہمارے نہج پر چل رہے ہیں انہیں ابتدائی عصری تعلیم مدارس میں شامل کرنا چاہیے، اور مدارس میں بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ یہ دارالعلوم کی سفارش ہے تمام مدارس سے، اور یہی رابطہ مدارس اسلامیہ کی پورے ہندوستان سے 3 برس سے مسلسل دعوت ہے، اور مسلسل ان کی پکار ہے، وہ اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں باقاعدہ اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ کئی میٹنگیں دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں اس سلسلے میں ہو چکی ہیں۔ ہمارے حضرت پروفیسر نصر اللہ صاحب اور مفتی شفیق صاحب کرناٹک سے اور حیدرآباد سے اور مختلف علاقوں سے اور مراد آباد سے اور ریاستوں سے علماء بلائے جاتے رہے، میٹنگیں ہوتی رہی، اور اس کی سفارش کی گئی اور کہا گیا کہ شکلیں آپ خود ہی تجویز کر لیں اپنے اپنے علاقے کے علماء، لیکن یہ کام ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ تعلق کیوں نہیں کرتا ہے، تو اس کا جواب حضرت مولانا ارشد مدنی اور حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی نے یہ دیا کہ دارالعلوم کرتا ہے، ہمارے ہاں 10ویں تک مدرسہ دارالعلوم میں چلتا ہے۔ اب جو بچے اوپر کی جماعتوں میں آتے ہیں وہ دوسرے مدارس سے آتے ہیں، جو ہمارے ہاں شروع سے پڑھتے ہیں ہم ان کو ابتدائی تعلیم مکمل دلا کے ہی آگے بڑھاتے ہیں، یعنی ابتدائی تعلیم دلا کر ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم تو مت بولیے، ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا نصاب دیجیے، تو نصاب منگوایا گیا دفتر سے، واقعی اس میں پرائمری ہے، اور پرائمری کے بعد ہی سے عالمیت کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔
تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا باہر سے آنے والوں کو کیا کیا جائے؟ تو یہ کہا کہ محتمم صاحب شورا میں قانون پاس کیجئے کہ اگر 10ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو دارالعلوم داخلہ نہیں دے گا، یہ پاس کیجئے تاکہ پڑھا کے بھیجائے مدرسے والے، وہیں سے تعلیم دے کے بھیجائے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسا وقت کی نزاکت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ اگر دینی مدارس اصلی تعلیم نہیں دلائیں گے بچوں کو تو اس وقت جو مرکز میں RSS کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو بہانہ بنا کر مدارس دینیہ کو ختم کر دے گی اور اس کو مٹانے کا کام کرے گی۔ آپ کہیں گے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت ہم مدرسے چلا سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے NEP کو بنایا ہے وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں، وہ ہندوستان کے نامی گرامی دماغ ہیں جو RSS نے تیار کیے ہیں۔ ان دماغوں نے NEP کو مرتب کیا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایسی نہیں ملی NEP کے اندر، قومی تعلیمی پالیسی کے اندر ایک دفعہ ایسی نہیں ملی جو قانون سے ٹکراتی ہو۔ انہوں نے قانون سے اپنا دامن محفوظ رکھا ہے، اور آپ قانون میں جا کے عدالت سے کچھ بھی نہیں پانے والے ہیں۔ آپ کو پڑھانا ہی پڑھانا پڑے گا بچوں کو 12ویں جماعت تک۔ اگر نہیں پڑھائیں گے تو دیش دروہی کہا جائے گا اور ملک کے دھارے سے علیحدہ ہو جانے والے کہا جائے گا۔ ایسا قانون بنایا ہے۔ NEP میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی تعلیمی مذہبی ادارے میں 12ویں تک تعلیم کا نظام نہیں ہے تو چلڈرن رائٹس، نیشنل چلڈرن رائٹس کو بھیج کر ان لوگوں کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ یہاں تک بھی NEP میں شامل ہے۔ تو ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں اس ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو پھر ان کو جا کر اسکولوں میں پڑھنا پڑے گا، اور اسکولوں کا ماحول 100% مشرکانہ بنا دیا گیا ہے، اور 100% نصاب کو مشرکانہ بنایا گیا ہے۔ تمل ناڈو والے کب قبول کریں گے بات کی بات ہے۔ NEP میں یہ بھی شامل ہے، اگر کوئی ریاست مرکز کے اس نظام تعلیم کو قبول نہیں کرے گی تو ریاست کا ایجوکیشن بجٹ روک لیا جائے گا۔ تو کون ریاست اس بجٹ کو روکائے؟ ہر اس بجٹ کے خاطر قبول کرے گی ریاستیں، اور صرف اپنی اسٹیٹ لینگویج کو بڑھائیں گے، باقی سب وہی نظام جو مرکز نے RSS کے تحت مرتب کیا ہے، جو 100% مشرکانہ نظام تعلیم ہے۔ یہ مشرکانہ نظام تعلیم ہر اسکول میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ ہندوستان کی موجودہ پارلیمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے 22 دسمبر 2022 کو یہ اعلان کر چکی ہے کہ یہ ملک میں نافذ العمل ہے، اور عزت مآب وزیر تعلیم ہند نے اس کو نافذ کر دیا ہے۔ اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور کئی ریاستوں میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور دیگر ریاستوں کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کو قبول کرے۔ آگے کیا ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی تک اس کے مقابلے پر مسلم قوم نہیں کھڑی ہوئی، نہ پارلیمنٹ میں روکا، نہ راجیہ سبھا میں روک سکے، نہ وزارت تعلیم میں روک سکے۔ تو اب کیا روک سکیں گے اس کو؟ اب تو قبول کرنا پڑے گا۔ جب قبول کریں گے تو ہمارے بچے یہ مدرسے میں جو آ رہے ہیں نا، یہ مدرسے میں بات کر رہا ہوں، یہ بچے سیف ہے، محفوظ ہیں۔ ہمارے وہ 99% بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، ان کی توحید، ان کا دین، ان کا اسلام خطرے میں ہے۔ یہ ہماری نئی نسل بارود کے ڈھیر پر کھڑی ہوئی ہے، ان کے مرتد ہو جانے کے خطرے منڈلا رہے ہیں۔ یہ RSS نے گھر واپسی کی جتنی تدبیریں کی تھی، ان تدبیروں میں ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے اپنے کو پیچھے ہٹا لیا۔ اب یہ تدبیر کی ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم، بچوں کی اچھی تعلیم، ملک کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو، ہر بچی تعلیم یافتہ ہو۔ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، سب کو 12ویں تک پڑھنا پڑے گا۔ یہ حکومت کا کہنا ہے۔
اور اسی میں انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ مذہب سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، جس کا مذہب پر وہ چلو، اور اپنے مذہب کی تعلیم کے حق کو بھی ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو پڑھانا ہو پڑھاؤ، 12ویں کے بعد پڑھاؤ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں 12ویں کے بعد پڑھاؤ۔ چنانچہ اتر پردیش میں جو مدرسہ بورڈ ہے، اس مدرسہ بورڈ نے اپنے ملحقین کے لیے یہ نظام تیار کیا ہے کہ 2 بجے تک کوئی دوسری تعلیم نہیں ہوگی، 2 بجے تک اسکول ایجوکیشن ہوگا، 2 بجے کے بعد سے آپ لوگ مذہبی تعلیم بچوں کو دیں۔ اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، جن کا مقصد ہندوستان سے مدارس دینیہ کے اثر اور رسوخ کو ختم کرنا ہے۔ مدارس دینیہ کا جو مسلم امہ پہ اثر ہے کہ دین زندہ ہے، اس کو اس کی روح سلب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دشمن کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتے تو ان کی سازشیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی سازشیں کیسی ہیں، کتنی خاموش ہیں اور کتنی خطرناک ہیں، اس کو سمجھنے کی بہرحال ہمیں ضرورت ہے، ہم اس کی جانب توجہ دیں۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پیترا بدلیں، وہ یہ کہ جو مولانا حق نواز صاحب کام کر رہے ہیں، ایسا کام جگہ جگہ شروع کیا جائے، اور ہمارے جو اچھے مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسوں میں بھی ایک سیکشن بنا دیا جائے، ایسا سیکشن جس میں اسکول ایجوکیشن کرنے والے، کالج میں پڑھنے والے بچوں کو دین پڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ تجربہ یہ ہے کہ اگر عالم بننے کے بعد کوئی ڈگری نکال لیتا ہے تو وہ دین کے کام کا نہیں رہتا، اور اگر کوئی ایجوکیٹڈ آدمی عصری ڈگریاں رکھنے کے ساتھ دین کی ڈگری نکالتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سے تجربے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ایک دفعہ انگلینڈ گئے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے منتسبین میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور ان کا بڑا خاندان وہاں بسا ہوا ہے، اور بچے سب جدید تعلیم یافتہ ہیں ان کے، لیکن سر سے لے کے پیر تک متبع سنت ہے۔ کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں، اور کسی کے گھر میں بے پردگی نہیں، ہر گھر کا بچہ نماز کا پابند ہے، اذان کے ساتھ مسجد جا کر نماز پڑھنے کا۔ ان کے سب بچوں کی اولاد اور پورا خاندان ہر ایک کے گھر میں مجھے لے گئے، وہاں پر بیٹھ گیا تو وہ ان کے بچے کے نواسے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میرا نواسا وہ کیمسٹری میں پورے انگلینڈ میں فرسٹ آیا، پورے انگلینڈ میں فرسٹ آیا۔ تو حکومت برطانیہ نے ان کو آفر کیا کہ ابتدائی تنخواہ 50,000 پاؤنڈ کی دے کے ہمارے پاس آ جاؤ، اور گورنمنٹ آرمی کے اندر آپ کو کام دے گی۔ بلا لیا اس کو فوراً۔ تو یہ بچہ جب گیا تو یہ کرتا پاجامہ اور مصنوع کالی داڑھی اس کی، وہ ٹوپی پہنا ہوا گیا، وہاں پر پہنچا۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ صاحب یہ ایسی شکل میں ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ ڈیفنس ہے اور اس کے اصول و ضوابط ہیں اور اس کے قواعد ہیں، اس لیے آپ کو ڈریس کوڈ استعمال کرنا پڑے گا اور یہ داڑھی بھی نہیں رکھنی ہوگی۔ آفر کتنا بڑا ہے، پہلے مہینے سے 50,000 پاؤنڈ، 15 سال پہلے کی بات بتاؤ۔ اس لڑکے نے کیا جواب دیا، نوجوان بچہ ابھی پڑھ کے فارغ ہوا، اس نے جواب یہ دیا کہ 50 لاکھ پاؤنڈ کی قیمت پر ایک بال بھی نہیں نکالوں گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، ایک بال نہیں نکالوں گا۔ یہ جواب دیا اس نے، واپس آ گیا۔ 6 مہینے کے بعد ان لوگوں نے آفر کیا کہ ٹھیک ہے آپ داڑھی رکھ لو لیکن ڈریس کوڈ استعمال کر لو۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرا انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہوں، اس لیے اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سوچوں گا۔ اور کہاں گیا تھا وہ؟ حضرت مولانا سلیم دورات صاحب
جو حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں اور لسٹر میں ان کا اپنا بہت بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جا کر دینی تعلیم شروع کر دی۔ اب مکمل عالم بن گیا۔ مکمل عالم بننے کے بعد مولانا نے کہا کہ بیٹا تم ذہین آدمی ہو، سمجھدار ہو، ادھر ادھر مت جاؤ، اسی مدرسے میں مدرس بن جاؤ۔ اسی مدرسے کی معمولی تنخواہ پر مدرس بن کر اس مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے۔ اس وقت جب میں ان سے ملاقات کی تھی، وہ ایک دینی مدرسے کے مدرس تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو ایسا کرنا چاہیے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر فیلڈ میں چلے جاؤ، صحیح عقیدہ لے کر جاؤ، صحیح علم لے کر کے جاؤ۔ اگر ہم ان بچوں کو عالم بھی بنائیں گے، جیسا کہ آگے ارادہ ہے اس مدرسے کا، عالم بھی بنائیں گے تو زبردست انقلاب آئے گا۔ اس وقت میں جدید تعلیم یافتہ مسلمان آپ کی ریاست میں بھی اور آپ کے اس ضلع میں بھی جو علماء کا، مسجدوں کا اور دینی سرگرمیوں کا ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے، ایوینور ڈسٹرکٹ میں بھی صورتحال یہ ہے کہ گھر گھر تعلیم یافتہ لوگوں کے گھر گھر طرح طرح کے الحادی اور ارتدادی فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان بچے وہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سچائی کے یقین سے محروم ہو رہے ہیں۔ بقول ایک بہت بڑے عالم دین کے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ شکوک کا پیدا ہو جانا ہے، اور شکوک پیدا کرنے کی سازش یہودیوں کی طرف سے پورے عالم اسلام پر ہو رہی ہے۔ شک پیدا کر دیا جائے، شک پیدا کر دیا جائے۔ چونکہ برہمن بھی یہودیوں کے بھائی ہیں، اس وجہ سے ہندوستان کی یہ برہمن حکومت بھی ہندوستان کے اندر شکوک و شبہات اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ان کی ایک ٹیم ہے۔ RSS کی 100 ذیلی تنظیمیں ہیں، میں نے ان کا مکمل مطالعہ کیا ہے۔ الگ الگ ناموں سے ہیں لیکن کام ان کے لیے کرتے ہیں۔ ان میں ایک پروپیگنڈا تنظیم بھی ہے جس کا کام مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، اور وہ برابر میڈیا میں کر رہے ہیں، جس سے ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، لڑکیاں متاثر ہو رہی ہیں، ملحد ہو رہی ہیں، مرتد ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ یہی نہیں، جگہ جگہ اس کی خبریں ہیں۔ بنگلور سٹی ہے، حیدرآباد ہے، کلکتہ ہے، جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ یورپ کا کلچر آ گیا ہے، اور کالج کلچر کے نام پر، کو ایجوکیشن کے نام پر لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط، بے محابہ گفتگو، ہنسی مذاق اور دل لگی نے ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اسلام کے بارے میں نفرت تک پہنچا دیا۔ خود ان کو اپنے عقیدے سے نفرت ہو گئی ہے، خود ان کو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ بھروسہ نہیں رہا، کوئی بھرم نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ بس نام کے طور پر مسلمانوں کا فرد ہے، مسلم قوم کے ایک بندے ہیں، بس یہ صورتحال چل رہی ہے۔ یہ صورتحال آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی غلو اور مبالغے پر مبنی ہے، ایسا مت سمجھیے۔ آپ جا کر کالج کلچر کو دیکھیے، آپ یہاں تو پھر بھی اس ضلع کے اندر کچھ نہ کچھ پرانے اثرات ابھی باقی ہیں، اب کچھ نہ کچھ اسلام کا لحاظ ہے، لیکن جہاں یہ ابھی اثرات باقی نہیں ہیں وہاں کی حالت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بنگلور شہر کی حالت میں نہیں بیان کر سکتا، میں حیدرآباد شہر کی حالت نہیں بتا سکتا۔ جتنے ایجوکیٹڈ ہیں، جتنے دولت مند گھرانے ہیں، ان گھر کے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کا تصور نکلتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ بہت دور ہو چکے ہیں اسلام سے، اس لیے ہم تو ہمارے علماء کو عصری تعلیم سے مکمل طور پر آراستہ نہیں کر سکتے۔ ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو ٹیم صرف کتاب و سنت اور ان کے اصول کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس لیے علماء تو اسی نہج پر تیار کیے جائیں گے، مگر یہ بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کا دینی ذوق ادھر لائے گا تو یہ متبع سنت بھی بنیں گے، اور یہ دین کا ایسا علم پائیں گے
جس کو لے کر اس طبقے میں رہیں گے، لیکچرر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، اور یہ اس ٹیچر بنیں گے، اور یہ آئی ٹی میں جائیں گے، کمپنیز میں جائیں گے، ہاسپٹل کھولیں گے، بلڈر بنیں گے، تو جہاں بھی جائیں گے، جہاں جاتا ہوں میں تیرا فسانہ چھیڑ دیتا ہوں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتا ہوں کہ مصداق بن سکیں گے اگر بڑوں کے زیر سایہ رہیں گے اور اگر اپنے اساتذہ کے مشورے سے کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے دعوت کے بہت بڑے ڈھارس بن جائیں گے۔ جہاں تک آج عالم اپنی آواز نہیں پہنچا سک رہا ہے اور نہ پہنچا سکنے کی وجہ سے یہ طبقہ الحاد و زندقہ کا شکار ہو رہا ہے، وہاں تک یہ بچہ جائے گا اور یہ ہمارا پیغام لے کے جائے گا، یہ مدرسے کا میسج لے کے پہنچے گا اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بتائے گا۔ جیسا کہ کہیں کہیں اکا دکا کوئی ہے تو جو ان کے ہونے کی وجہ سے لوگ بچ گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں، بہت کم۔ ہمارے نانا حضرت مولانا سید محمد صاحب ذکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تعلق دیوبند کے اولین فارغین میں سے تھے، دکن کے علاقوں سے، تو کچھ اور دنیا کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے تھے، صرف تعلق ہی سے فارغ تھے، مگر اس زمانے میں نظام اسٹیٹ تھا اور علماء کو بھی سرکاری اسکولوں میں اردو وغیرہ کے لیے نوکری مل جاتی تھی، تو ان کو بھی نوکری، درخواست نوکری مل گئی ان کو۔ جگہ جگہ دکن کے مختلف ضلعوں میں تبادلے بھی ہوتے رہے، ریٹائرڈ ہونے تک 5 جگہوں پر انہوں نے کام کیا۔ جس اسکول میں پڑھایا اس شہر کے، اس قصبے کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی بوڑھے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ذکی صاحب کی وجہ سے آج ہم صحیح العقیدہ ہیں، مولانا کی وجہ سے آج ہم سیدھے رستے پہ ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو جہاں رہے وہاں لوگوں کو حق پہنچایا، جہاں رہے۔ تو اس لیے اپنے علماء کی ایک ایسی کھیپ تیار ہونی چاہیے جو وہاں جا سکے جہاں پر ہم نہیں جا سک رہے ہیں، یہ کوشش بھی ہونی ضروری ہے۔ تو یہ اچھا اقدام ہے، میں اس کی ہمت افزائی کرتا ہوں۔ جب پہلے آیا تھا تو یہ بچے ملے جو حفظ کر رہے تھے، تو اس سے بھی بہت خوشی ہوئی تھی کہ جب انشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہوں گے اور یہ حافظ قرآن بن کر ادھر جاتے ہوتے تو ان کی داڑھی نکل جاتی اور ان کا لباس بدل جاتا، لیکن یہ ادھر سے آ کر یہاں حافظ قرآن بنے ہیں تو انہوں نے اپنی وضاحت بھی سنت والی بنائی ہوئی ہے، اور اب یہ جہاں رہیں گے اپنی ڈگری کے ساتھ اللہ کی کتاب کی عظمت کا تعارف بن کر رہیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی عظمت کو لوگ میں پیدا کریں گے۔ یہ بڑی کامیاب تحریک ہوگی انشاءاللہ اگر اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کے بعد اب جب علماء بنیں گے اسی طرح یہ بچے آگے بڑھ کے ہمت کریں گے، عالم بھی بنیں گے، تو یہ علماء کی حیثیت سے ان لوگوں میں پہنچیں گے جن لوگوں سے جو لوگ دین سے دور ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی قادیانی دواخانے کھول کر انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر ایمان چھین رہے، کئی گمراہ فرقے ہیں جو سماجی خدمات کر کے اسکولوں میں پڑھا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ ادھر ہے، نہیں معلوم مجھے، لیکن ہمارے علاقوں میں بھرپور ہے، دلی میں، یو پی میں، گجرات میں، مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں اور آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، ہر جگہ بھرپور طریقے پہ کام کر رہا ہے۔ وہ شبیب بن حنیف کو مسیح موعود ماننے والوں کا مرتد گروہ ہے جو خارج اسلام ہے۔ یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو جہاں بھی پکڑا گیا تو یہ زلف رکھے ہوئے ہیں، ایک مشت داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اونچی لنگی پہنتے ہیں، بالکل سنت کے مطابق ان کا ظاہر ہے، اور یہ اکثر ٹیچرز ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں یا کالجوں میں لیکچرر ہیں۔ جو پکڑے گئے سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور یہ تعلیم یافتہ لوگ اسکول کا اور وہاں آنے والے مسلم بچوں کا استحصال کر رہے ہیں دینی جہالت کی وجہ سے۔
کالجز میں آنے والے مسلم بچوں کے جہل کا استحصال کر رہے ہیں اور انہیں ملحد نہیں مرتد بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے دین میں ان کو شامل کر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب تو اس مذہب میں، اس گمراہی میں تعلیم یافتہ لڑکیاں بھی آ گئی ہیں جو لیڈی لیکچرر ہیں، لیڈی ٹیچر ہیں، اور وہ عورتوں پر محنت کرتے عورتوں کو مرتد بنا رہے ہیں اور شکیل کو مسیح موعود بتا کر اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے نا، وہاں ایک مولوی جا کر کیا کام کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ میدان نہیں ہے۔ وہاں مولوی کو اس کی ڈگری پر کسی اسکول میں نوکری بھی نہیں ملے گی، کسی کالج میں نوکری بھی نہیں ملے گی، وہ چاہیے بھی نہیں، اس کو کیا کرے گا؟ مگر اگر وہاں نہیں جائے گا تو وہاں جو بچے ہیں مسلمانوں کے، آپ مان بھی لو سچر کمیٹی کے 4% مدرسے کے بچے، تو اس کو بھی مان لو تو 96% مسلم بچوں کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ سے مانوس نہیں ہے وہ۔ آپ سے مانوس ہوتے تو آپ کر سکتے تھے ان کی حفاظت، لیکن وہ آپ سے مانوس نہیں ہے۔ اجنبیت پیدا ہو گئی ہے علماء میں اور اسکول کے پڑھے ہوئے لوگوں میں، اجنبیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس اجنبیت نے ایک کو دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے ایک برج بنانا پڑے گا، اور یہ برج کورس ہے جو یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے علماء تیار کیے جائیں جن کو اب عصری تعلیم کی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء کے دل میں دین کی ناقدری پیدا ہوگی۔ اگر عالم بن کر عصری تعلیم پڑھنے جائے گا تو یقیناً اس کے دل میں ناقدری پیدا ہوگی، اس سے 100% اتفاق ہے اور تجربہ بھی ہے۔ لیکن ایجوکیٹڈ بن کر دین پڑھے گا تو اس کے دل میں دین کی ناقدری نہیں پیدا ہوگی، دین کی عظمت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ ایک ایسی ٹیم تیار کرنے کے اس اقدام کو میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہوئے یہاں موجود مسلمانوں میں جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی دی ہوئی اپنی مادی اور معاشی وسعتیں اس کاز کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے کے اوپر صرف کیجئے، کیونکہ یہ بچے جس ماحول کے اندر یہاں تک پہنچے ہیں اس ماحول میں انفراسٹرکچر ہوتا ہے، تھوڑا وہاں ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اب مسجدوں میں بٹھا کے یہاں وہاں پڑھائیں گے تو ہمارے لیے تو یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی ہمت افزائی اس سے نہ ہو سکے۔ اس لیے صاف ستھری عمارت، صاف ستھرا انتظام اور ڈسپلن کے ساتھ اگر یہ عالمیت کا شعبہ ان بچوں کے لیے کھولا جائے گا، پہلے سال دشواری ہوگی اور ایک بیچ جب نکل جائے گا یہی ہمارے مدرسے کے مدرسین بنیں گے تو اب آنے والے اسکولی بچوں کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی، بہت آسانی سے یہ ان کو دین بھی پڑھا دیں گے اور انہیں عالم دین بنا دیں گے۔ تو یہ مختلف موضوعات ہیں جو الگ الگ ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ سوچنا ہے، اس کے بارے میں اپنی جگہ پہ سوچنا ہے۔ اور تیسرا موضوع، اگر NEP کا نفاذ ہوتا ہے تو قوم کے بچوں کو مشرک بننے سے بچانے کا انتظام کرنے کے لیے علماء اہل مدارس کو وقف ہو جانا پڑے گا۔ ابھی سے اتنے مکاتب قائم کر دیجئے، اور ان مکاتب میں 3 کر کے 9 باتیں ہر جگہ علماء بھی ہیں اس میں، چونکہ ائمہ بھی ہیں، اس لیے ان کو بطور خاص بتاتا ہوں، اس کے ساتھ مکاتب کا جال پھیلا دیجیے۔ پہلی 3 باتیں یہ کہ مسلم بچوں اور بچیوں کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان 3 عقیدوں کو ان کی تفصیلات کے ساتھ، ضروری تفصیلات کے ساتھ بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی محنت کرنا ہے۔ اور 3 کام اور کرنا ہے۔ ملت کے ان معصوم بچوں کو جو مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، معرفت رب، حب رسول اور عظمت قرآن پیدا کرنا ہے ان کے اندر۔
اور ان 6 کاموں کے کرنے کے واسطے سہارا لینا ہے قصص القرآن سے، قصص الانبیاء سے اور قصص الاولیاء سے۔ انہی سے ہم بنا سکیں گے ذہن۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج کل بالخصوص اپنے آپ کو روشن خیال یا اپنے آپ کو قرآن حدیث کا متبع کہنے والے کہ قصے چھوڑو، قصے کہانیاں کیا ہے، قصے کہانیاں کیوں لے کے بیٹھے علماء، قرآن حدیث پیش کرو، قصے کہانیاں کیا ہے۔ ارے بابا، اگر تو نے بھی قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے سمجھ میں آتا کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ تو قصوں پر ہی مشتمل ہے۔ اگر قصوں کی اہمیت نہ ہوتی تو خدا قرآن میں کیوں نازل کرتا؟ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم وحی کے ذریعے آپ پر احسن القصص اتار رہے ہیں۔ کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، آپ کے قلب کو ایمان پر اور دین پر اور ہدایت پر مضبوط کرنے کے لیے ہم نے نبیوں کے قصے اتارے ہیں آپ کے اوپر۔ وہ قصے جس نے نبی کو مضبوط کیا تھا وہ امت کو نہیں مضبوط کریں گے؟ امت کے لیے کوئی دوسرے قصے لائے جائیں گے کیا؟ لیکن آج قرآن مجھے آپ کہنے دیجئے، اور اگر آپ کو برا لگے تو مجھے پرواہ بھی نہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ معافی چاہتا ہوں، معافی نہیں چاہتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر آپ کو برا لگے۔ اس وقت ملت اسلامیہ نے سب سے زیادہ اپنے کو قرآن سے دور کیا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر آپ کسی چیز سے دور نہیں ہیں۔ آپ حتیٰ کہ اپنے بزرگوں سے بھی قریب ہیں لیکن قرآن سے آپ قریب نہیں ہیں۔ یہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے بزرگوں کے ملفوظات سے قریب ہیں لیکن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ علماء نے قرآن کے ترجمے کیوں لکھے؟ مولانا تقی عثمانی نے آسان ترجمہ قرآن کیوں لکھا؟ ارے عوام کے لیے نہیں تو کیا علماء کے لیے لکھا گیا ہے؟ یہ سب عوام کے لیے لکھا گیا ہے۔ کیوں نہیں پڑھے لکھے مسلمان قرآن سے قریب آتے؟ قرآن کے اندر صرف یہ کہا جاتا ہے اسماء الہیہ کو، صفات کو، اس میں دخل مت دو، احکام میں دخل مت دو۔ باقی سارا قرآن تو ہدایت نامہ ہے۔ اللہ نے دعوت دی، نبی نے دعوت دی اس کی طرف۔ جو عرب کو مسلمان بنایا وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ قرآن کی طاقت تھی۔ آپ کو کس نے منع کیا ہے بھائی؟ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اس وقت ذہن کتنے بدل چکے ہیں۔ ایک مولانا ایک مسجد میں قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں تو ایک صاحب ان سے کہتے ہیں کہ مولانا یہ بند کرو، قرآن سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، لوگوں کو ہدایت قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، یہ تک دماغوں میں آ گیا ہے لوگوں کو۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قرآن سے امت کو دور کر دیا۔ علماء درس قرآن کا اہتمام کریں، قرآن مجید عوام کی فہم کے مطابق پڑھ کر سنائیں۔ جو اثر قرآن کے ذریعے ہوگا وہ کسی ذریعے سے نہیں ہوگا امت کے قلوب کے اوپر، وہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ ہاں، عوام الناس کو تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن تفسیر پڑھنے کے حق سے کس نے محروم کیا آپ کو؟ کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ مفسر بن کے بیٹھ جاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں تم کون سمجھنے والے بھائی؟ بڑے بڑے بھی دخل نہیں دیے قرآن میں، تم کون سمجھنے والے؟ تم صرف پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کاس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ملت اسلامیہ کے بچوں کے واسطے یہ نو کام کو سامنے رکھ کر مکاتب کو پھیلا دینے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کے بچے آنے والے اثرات بد سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے دیکھیے، توحید اور شرک کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جہاں توحید ہوگی شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا توحید نہیں ہوگی۔ اگر مشرکانہ ماحول میں بچے پڑھیں گے، ان کے ذہن میں غیر اللہ کی اور اصنام کی اور بتوں کی اور دیویوں اور دیوتاؤں کی عظمت پیدا ہوگی تو اللہ کی عظمت کمزور پڑ جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں بچوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکتب تھوڑے ہیں ابھی، ان کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس جانب بستی والے فکر کریں، اور میں مسجدوں کے ذمہ داروں اور یہاں بیٹھے بزرگوں سے کہتا ہوں
یہ کام صرف علماء کے کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو بھی مددگار بننا پڑے گا، آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا، فکریں کرنی پڑیں گی، تب جا کر کے گلی گلی مکتب قائم ہوگا اور 100% بچے مکتب میں آنے والے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ بعض کے اللہ کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارا محلہ میں کوئی آ کے دیکھے ایک بچہ جو اسکول جاتا ہو وہ مکتب نہ جا رہا ہو، اگر آپ نکال کے بتا دیں ہمیں ایک بچہ جو اسکول جاتا ہو، ایک بچی جو اسکول جاتی ہو اور مکتب کو نہیں جاتی ہو، آپ ڈھونڈ کے بتا دو بستی میں۔ ایسا ہی بنا دیجئے پورے آپ کے قصبے کو، آپ کے ضلع کو ایسا بنا دیجئے، ہر وہ بچہ جو اسکول جانے کے لائق ہے مکتب میں موجود ہونا چاہیے۔ آپ اس کا ایمان بنائیں، اب 1000 اس کا ایمان بگاڑنے کی کوشش کی جائے، انشاءاللہ دشمن ناکام ہوگا، ان کے منصوبے ناکام ہوں گے، ان کا پیسہ ضائع ہوگا، عالم کی محنت کام آئے گی۔ اس لیے اپنے کو حالات کو سمجھ کر جدوجہد کرنے والا بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہمارے مولانا محترم حق نواز صاحب زیدہ مجدور نے مجھے یاد کیا کہ ہمارے مدرسے کے دستار بندی میں آپ شریک ہو جائیے۔ ابھی مدرسہ کھلا ہے، تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ہے، سفر تو مشکل تھا۔